السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب خوش قسمتی کا اچھا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کون سی خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھوں میں ہے جو قادر، مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی سے اداؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا اور زمین اور آسمان کی مخلوق کا خبر رکھنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر کے رکھتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب کچھ اس کے قبض قدرت میں ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بندگی اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریک زندگی میں روشن وقت کا آغاز کب شروع ہوگا تو جان لو وہ رحمان رب اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اس کی رحمت تو اس بات کی تلاش میں ہے کہ وہ تمہاری ہر وقت رہنمائی فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو تمہیں جو چیزیں افسانہ لگ رہی ہوں، مگر عنقریب اللہ تمہاری خواہش عطل حقیقت میں بدل دے، اور اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری عقل کی نامطقی ہے، کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو انسان دنیا کی ظاہر سے کس قدر دھوکا کھا جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے تو لوگوں کو ان کا احکام مذاق لگا کہ کیا ایک خشکی پر جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقت آسنا کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے تو تمہیں نہ غم ستائے گا، نہ کوئی فریب اور نہ خوف، کیونکہ اللہ تمہارا تو ہے۔ وہ ہے کہ جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفانی نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا، اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہیں بچا لیا۔ بہرحال یہ ایک عذاب تھا، مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا۔ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے، اور یقین لانے والے لوگوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور اگر تم خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں یاد رکھو۔ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہارے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دیکھو اگر تمہیں اس وقت کسی بھی محرومیوں کا سامنا ہے یا تم سے کوئی دوری اختیار کر رہا ہے
تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں۔ یاد رکھو، سخت دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کی تلاش میں ہیں جو خالص اس دنیاوی کی معراج ہے۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر شے کی تکل کے بعد تمہیں اپنا ہاتھ خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو جب تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہ کی فکر ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کا وہ شعور عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ خود کو فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ ان کے لیے خبر ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رہتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ عنقریب وہ اپنی نوازت کے در کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔